السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جنت سے اترا پتھر حجر اسود، حجر اسود جب جنت سے اتارا گیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا غصہ پی لیا، حالانکہ وہ اپنا غصہ دوسرے پر اتار سکتا تھا، تو اللہ اس کے دل کو قیامت کے دن رضا سے بھر دے گا۔ بغیر جوتوں کے چلنا بھی سنت ہے۔ مصر کے گورنر سیدنا فضالہ بن عبید کو ایک صحابی نے بغیر جوتوں کے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، کیا تمہارے پاس جوتے نہیں؟ سیدنا فضالہ نے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرمایا کرتے تھے کہ کبھی کبھی ہم ننگے پاؤں بھی رہا کریں۔ خدا کی پسندیدہ آوازیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 3 قسم کی آوازوں کو دوست رکھتا ہے: مرغ کی آواز، قاری قرآن کی آواز، جو لوگ وقت سحر استغفار کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل موقوف ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے: صدقہ جاریہ، علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ فرشتوں کے آنسو بھی نہیں تھمے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے مسمع، جب سے امیر المومنین قتل ہوئے تو زمین اور آسمان ہم پہ رو رہے ہیں، اور جو فرشتے رو رہے ہیں ان کو کوئی شمار کرنے والا شمار نہیں کر سکتا، اور جب سے ہم قتل ہوئے تب سے فرشتوں کے آنسو نہیں رکے۔ اگر آپ کا وضو نہیں تو پھر نہ پڑھیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ و الحمد للہ کہہ لیا کرو۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ جب تک تمہارا یہ وضو باقی رہے گا، اس وقت تک تمہارے محافظ فرشتے یعنی کتابین اعمال تمہارے لیے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ کبھی کسی کا ساتھ یہ سوچ کر مت چھوڑنا کہ اس کے پاس آپ کو دینے کے لیے اب کچھ نہیں، بلکہ یہ سوچ کر نبھاتے رہنا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس آپ کے سوا کچھ بھی نہ ہو۔ سہارا لے کر نماز پڑھنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر زیادہ ہو گئی اور جسم کچھ بھاری ہو گیا تو اپنی جائے نماز کے پاس ایک ستون بنا لیا، آپ اس کا سہارا لے کر نماز پڑھتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسی ہی توکل بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر توکل بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تم کو ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح میں خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ شیخ شاعری فرماتے ہیں، تم اپنی 1000 غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔
کسی انسان کو کھانا کھلا کر یہ مت سوچئے کہ ہم نے اس کو کھانا کھلایا ہے یا کوئی ہمارا کھانا کھا گیا ہے، بلکہ یہ سوچئے کہ یہ رزق ہمیں شاید آج اس انسان کے نصیب سے ہی ملا ہو۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کو کچھ دے سکیں، یہ تو اللہ ہی کی رحمت ہے جو ہماری عزت بنائے ہوئے ہے۔ حرام کبھی پروان نہیں چڑھتا، اگر پروان چڑھی بھی تو اس میں برکت نہیں ہوتی، اگر اسے راہ خدا میں خرچ کیا جائے تو اس کا اجر نہیں ملتا۔ 99 بیماریوں کی دوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا تو یہ 99 مرض کی دوا ہے، جس میں سب سے چھوٹی بیماری رنج و غم ہے۔ برائی اچھائی سے مٹتی ہے، اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا، بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مال کو زکوٰۃ دے کر محفوظ کرو اور اپنے بیماروں کا علاج خیرات سے کیا کرو اور مصیبت کی لہروں کا مقابلہ دعاؤں سے کرتے رہو۔ تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ توبہ قبول ہوگی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک ہی پہنچ جائے، مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لیں گے۔ بے شک جنت میں ایک گھر ہے جسے الفرح کہا جاتا ہے، اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو بچوں کو خوش کرتے ہیں۔ زمانہ کو گالی نہ دو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان زمانہ کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں رات اور دن ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت فرمائے تو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو۔ نہ بن سکے گی نہ بن سکے گا مثال تیری صلی اللہ علیہ وسلم، جواب تیرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی میں کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو، چاہے یہی ہو کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے کھلتے ہوئے چہرے سے ملو۔ دو چیزیں جو ہمیشہ زیادہ نظر آتی ہیں، اپنی سمجھ اور دوسروں کی غلطی۔ جو کسی بات پر جھوٹی قسم کھائے تاکہ اس سے کسی مسلمان کا مال ہڑپ لے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ آپ کی زندگی میں جو بھی فیض چل رہا ہے، اس فیض تک آپ کو اللہ تعالیٰ لایا ہے، آپ خود نہیں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر مشکلیں بھی ڈالے اور آسانیاں بھی، تاکہ آپ شکر اور صبر دونوں سیکھیے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ایمان ایک درخت ہے، یقین اس کی جڑ ہے، تقویٰ اس کے شاخ ہے، حیا اس کا نور ہے، سخاوت اس کا پھل ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردوں پر لا الہ الا اللہ بہت پڑھا کرو۔ فرمان مصطفیٰ کہ جس نے سانپ یا بچھو کو قتل کیا
گویا اس نے ایک ایسے مشرک کو قتل کیا جس کو مارنا حلال تھا